کسی بستی میں ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا بہت نکما اور نکھٹو تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا دن گھر میں ویلا پڑا رہتا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور آٹا اور روٹی لے آتی تھی اور اسے ہمیشہ کوستی رہتی تھی کہ تم کام دھندا نہیں کرتے، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں، تمہیں کتنا پالوں گی کھلاؤں گی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن اس کی بوڑھی اماں بہت تنگ آ گئی، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ لیا اور اسے مارتی ہوئی محلے کی گلیوں میں گھمانے لگی۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اسے بہت شرمندگی ہوئی، وہ پورا دن اپنے گھر سے باہر رہا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر جائے گا اور کچھ کر کے دکھائے گا۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ صبح جب اس کی ماں اٹھی اور دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے تو ماں نے پھر ڈنڈا پکڑ لیا اور اسے کہنے لگی، جلدی سے نکلو یہاں سے، جب تک کچھ کما کر نہیں لاؤ گے میں تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے مت مارو، میں جاتا ہوں۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو اس کی ماں نے اسے روٹیاں پکا کر باندھ دیں اور کہا کہ راستے میں جہاں بھوک لگے وہاں کھا لینا۔ وہ روٹیاں ہاتھ میں پکڑ کر گھر سے نکل پڑا۔ گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ شہر چونکہ کافی دور تھا اس لیے اسے پورا دن چلتے ہوئے گزر گیا اور جنگل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ رات جنگل سے باہر ہی گزار کر کل آگے کا سفر شروع کروں گا۔ اسے ایک دور کھنڈر نما مکان نظر آیا۔ دور دور تک اس کے علاوہ کوئی اور مکان نہیں تھا، صرف وہی ایک تنہا مکان اس جگہ پر تھا۔ وہ اس پرانے سے مکان کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا۔ اس نے کہا، میں پردیسی ہوں، شہر جا رہا ہوں، رات ہو گئی ہے، کیا میں آج کی رات یہاں رک سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رات گزار سکتے ہو۔ اس شخص نے اسے کھانا بھی دیا اور بستر بھی دیا، پھر وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ جنگل کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک اسے ایک طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی جانور آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس نے جب نزدیک ہو کر دیکھا تو دو سانپ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک سانپ بہت زخمی اور بے حال ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبا ڈنڈا اٹھایا اور نیکی کی نیت سے دونوں سانپوں کو چھڑا دیا۔ ایک سانپ اپنی بل میں گھس گیا اور دوسرا زخموں سے چور بے سود اپنی جگہ پر پڑا رہا۔ اس لڑکے کو سانپ پر بہت ترس آیا۔ اس نے اس سانپ کو ڈنڈے کی مدد سے اٹھا کر سائڈ پر ایک درخت کے نیچے رکھ دیا اور آگے چلنے لگا۔ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھائے، پیچھے سے سانپ نے اسے آواز دی۔ وہ حیران ہو کر پیچھے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی سانپ اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ سانپ کے پاس گیا تو سانپ نے اسے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، کیا تم ایک اور نیکی کر سکتے ہو؟ اس جنگل کے درمیان میں ایک ندی ہے، اس میں مجھے ڈال دو۔ اس نے سوچا، میں تو ویسے بھی اس طرف ہی جا رہا ہوں۔ اس نے سانپ کو ڈنڈے پر لٹکایا اور چلنے لگا۔ چلتے چلتے اب وہ ندی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے سانپ کو ندی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی سانپ کو ندی میں ڈالا تو سانپ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی زخمی تھا ہی نہیں۔ سانپ نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں شہر جا رہا ہوں اپنی قسمت آزمانے۔ سانپ نے اسے کہا، تمہیں کہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک گدھا دیتا ہوں، تم اس گدھے سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں حاضر کر دے گا، تم یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے۔ لڑکا بہت حیران ہوا اور گدھا لے کر اپنے گھر کی طرف واپس مڑا۔ تو سانپ نے اسے کہا، پھر جب بھی کبھی تم یہاں آؤ تو مجھے پکارنا، میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اب ہم دوست ہیں۔ لڑکے نے کہا، ٹھیک ہے، اور سانپ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں امیر ہو جاؤں گا اور میری ماں مجھ پر فخر کرے گی۔ واپس آتے ہوئے راستے میں اسے پھر سے رات ہو گئی۔ وہ اسی کھنڈر نما مکان کی طرف چل پڑا جس میں اس نے جاتے ہوئے رات گزاری تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی بندہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ آج مجھے پھر اپنے گھر میں رات گزارنے دو، صبح میں نکل جاؤں گا۔ اس بندے نے کہا، ٹھیک ہے، تم رات گزار سکتے ہو۔ اس کو بستر لگا کے دیا۔ اس نے اپنا گدھا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور گھر کے مالک سے کہنے لگا، یہ میرا گدھا ہے لیکن تم اس سے کچھ مت مانگنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ شخص اٹھا اور گدھے کے پاس چلا گیا اور گدھے سے کہنے لگا، ہیرے جواہرات دو۔ اس کا کہنا تھا کہ گدھے نے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے سارا کچھ اٹھایا اور گدھا وہاں سے غائب کر دیا اور بالکل اس جیسا گدھا لا کر وہاں پر باندھ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ لڑکا اٹھا اور گدھا کھول کر اس مکان مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو ماں نے دروازہ کھولا۔ جب ماں نے اس کے ساتھ ایک گدھا دیکھا تو اسے پھر برا بھلا کہنے لگی، ارے نکمے، تو یہ گدھا کہاں سے اٹھا لایا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں سے کہنے لگا، ایک سفید اور خوبصورت سی چادر لے کر آؤ۔ اس کی ماں بھی حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر اس کی ماں نے ایک سفید چادر دی۔ لڑکے نے گدھے کے نیچے چادر ڈالی اور گدھے سے کہا، ہیرے جواہرات دو۔ اب وہ ایک عام گدھا تھا۔ وہ چپ چاپ چادر پر کھڑا رہا۔ دوسری بار اس نے کہا، تیسری بار بھی کہا،
लेकिन गधा चुपचाप खड़ा रहा। उसकी माँ आग बबूला हो गई और डंडे से अपने बेटे की पिटाई शुरू कर दी। वो मार खाने के बाद गुस्से में गधा साथ लिए सीधा नदी पे चला गया और सांप को आवाज दी। सांप ने पानी से सर बाहर निकाला और पूछा, क्या हुआ है मेरे दोस्त, गुस्से में क्यों हो? उसने कहा, मुझे दोस्त मत बोलो, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये एक आम गधा है, इसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे मार मार कर बुरा हाल कर दिया। सांप बहुत हैरान हुआ, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ये चादर ले जाओ, ये तुम्हें धोखा नहीं देगी। वो चादर लेकर फिर वापस घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में फिर रात हो गई और वो उसी मकान की तरफ चल पड़ा और वहाँ रात गुजारने की इजाजत ली और सोने से पहले उस मकान मालिक से कह दिया कि ये मेरी चादर है, इससे कुछ ना मांगना। उसने कहा, मैं क्यों मांगूंगा तुम्हारी चादर से। जैसे ही आधी रात हुई, मकान मालिक ने सोचा ये चादर भी गधे की तरह आम नहीं है और वो भी छुपा ली और उसकी जगह एक आम चादर रख दी। सुबह वो सीधा साधा लड़का उठा और चादर लेकर खुशी खुशी घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचकर माँ से कहने लगा, अम्मा आज मैं ऐसी चीज लाया हूँ कि तुम वाकई हैरान हो जाओगी। और उसने चादर बिछाई और उससे 2-3 दफा फरमाइश की, लेकिन वो एक आम चादर थी। उसकी माँ ने फिर से डंडा पकड़ लिया और उसे मारने लगी और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बहुत गुस्से में घर से निकला और नदी के करीब पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए धोखेबाज, कहाँ हो, बाहर आओ, तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है। सांप ने सर निकाला और वो भी सोच में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़के की सारी बात सुनने के बाद सांप को सारी वारदात का पता चल गया। सांप ने इस बार उसे डंडा दिया और कहा कि ये डंडा ले जाओ और जब तुम इसे कहोगे कि अपना कमाल दिखा, ये अपना कमाल दिखाने लग जाएगा। उस लड़के ने कहा, ये आखिरी बार है, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो डंडा लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर वहीं रात हो गई। वो उसी मकान की तरफ चला गया। उसे देखकर मकान मालिक की आंखों में चमक उतर आई और इसे बिस्तर लगा दिया। सोने से पहले वो लड़का उसे कहने लगा, ये मेरा डंडा है, तुम इससे ये न कहना कि अपना कमाल दिखा। ये कहकर वो सो गया। आधी रात के वक्त मकान मालिक उठा, जो कि लालच में अंधा हो चुका था, और डंडा उठाकर अपने कमरे में ले आया और आहिस्ता से डंडे से कहा, अपना कमाल दिखा। उसका ये कहना था कि डंडा उस पर बरस पड़ा और चंद ही लम्हों में उसके गोडे गिटे लाल कर दिए और वो चीखता चिल्लाता हुआ लड़के के पास चला गया। डंडा भी उसके पीछे पीछे उसकी पिटाई करता हुआ गया। मकान मालिक ने लड़के को उठाया और कहा, खुदा के लिए इस डंडे को रोको, मैं तुम्हारा असली गधा भी देता हूँ और तुम्हारी असली चादर भी देता हूँ। लड़का बहुत हैरान हुआ, उसे सारी कहानी समझ आ गई। उसने डंडे से कहा, रुक जाओ, लेकिन डंडा रुक नहीं रहा था। उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डंडा नहीं रुका। सुबह हुई तो वो लड़का फिर सांप के पास चला गया और सांप को आवाज दी। सांप ने पानी से अपना सर बाहर निकाला और बोला, क्या माजरा है। लड़के ने सारी बात बताई। तब सांप ने उसे बताया कि डंडे को बोलो, अपना कमाल रोक लो तो डंडा रुक जाएगा। लड़का भागता हुआ वापस मकान में पहुंचा। मकान मालिक असली गधा और चादर लिए दरवाजे में ही ऊंधे मुंह बेहाल पड़ा था और डंडा अभी भी उस पर बरस रहा था। उसने डंडे के पास पहुंचते ही कहा, अपना कमाल रोक लो तो डंडा रुक गया। मालिक मकान बेहोश हो चुका था। लड़के ने चादर, गधा और डंडा तीनों चीजें ले लीं और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था कि अब तो माँ दरवाजा ही नहीं खोलेगी और ना ही यकीन करेगी। लेकिन जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी माँ घर में मौजूद नहीं थी। वो मौके का फायदा उठाते हुए तीनों चीजें कमरे में ले गया। पहले गधे से कहा कि हीरे जवाहरात दो, तो गधे ने हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। फिर चादर बिछाई और उसे खाना पेश करने का हुक्म दिया और देखते ही देखते चादर रंग बिरंगे मजेदार खानों से भर गई। जब उसकी माँ वापस आई तो देखकर हैरान रह गई। फिर दोनों माँ बेटा हंसी खुशी रहने लगे।